مجھے لگا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم دو زاویوں سے ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں، دو طرف بیٹھے ضرور ہیں لیکن ایک ہی طرف ہیں اصل میں ہم۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عرفان اور اپنی ذات کی پہچان یہ علم ہے تو اسی قرآن مجید نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی یہ اسماء ظاہر ہے وہ تھے جو دنیاوی تھے، تو اس کو بھی علم ہی کہا گیا۔ تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم علم اور العلم کی بات کی جا سکتی ہے لیکن علم سے باقی چیزوں کو نکال دینا میرا خیال ہے یہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حفص صاحب کی گفتگو بہت جامع تھی، متوازن تھی۔ میں صرف طالب علمانہ تفہیم کے لیے یعنی حفص صاحب نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک زہد ہے، تقویٰ ہے، تزکیہ ہے جو کار انبیاء ہے، کار اصفیاء ہے، ساتھ ہی حفص صاحب نے فرمایا کہ خلافت بھی دی گئی ہے انسان کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت اگر اس کو دی گئی ہے اور اس کی خلافت میں کہیں ایپسٹین فائز نکل آتی ہیں تو ذمہ دار یہ بھی ہے۔ اس کی خلافت میں اگر کہیں آج اگر آپ دیکھیں جاپان میں لوگ گھروں میں مرے پڑے ہیں اور پتہ نہیں چلتا بڑا بڑا عرصہ، تو میرا خیال ذمہ دار یہ بھی ہے اس کی خلافت میں اگر یہ ہو رہا ہے، اس کی خلافت میں اگر وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا تذکرہ کرنا بھی، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، عام انسان کے لیے، خود مغرب کے لیے اس وقت سہان روح بنا ہوا ہے یہ جو ان جزیروں میں ہوا ہے اور جس طرح کی کم سن بچیوں کو لے جایا گیا ہے، تو اگر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری مسجد بھی آباد رہنی چاہیے، یونیورسٹی بھی آباد رہنی چاہیے، اور ہمیں اس پوری امت کا بھی خیال کرنا ہے جو امت دعوت ہے، امت مخاطب ہے، یعنی ایک جو دائرے میں کلمہ پڑھ کے آگئے، اس کے علاوہ جو امت ہے یہ بھی اللہ کے نبی کی امت ہے، آپ اسی کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس خلافت کو غور سے نہیں دیکھتے، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو یہ کام بھی میرا خیال ہے مجرمانہ کام ہے۔ تو ایک غار بنا لینا کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے، اصحاب کہف کو بھی باہر نکالا گیا تھا کہ آپ نکلیں، اپنے زمانے کو دیکھیں، عصری شعور کو دیکھیں، بادشاہوں کے درباروں میں جائیں، خط لکھے پیارے پیغمبر نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ مسجد نبوی سے مقدس جگہ کون سی ہو سکتی مدینے میں، ساری دنیا کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن اٹھا دیا نوجوانوں کے جاؤ، کوئی آسمان سے سکوں کی سونے کی بارش نہیں ہونی، یہ کام کرنے ہیں آپ لوگوں نے، وہ کیا صحابہ کرام نے، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ دو مخالف دھڑوں میں بٹیں گے، دو مختلف رخوں پہ کھڑے ہوں گے اور اس طرح کا معاملہ کریں گے تو ہم اپنی توانائی ضائع کریں گے، اپنی طاقت ضائع کریں گے۔ یہ خلافت بھی ہمیں دی گئی ہے اور علم بھی ہمیں دیا گیا ہے، العلم بھی ہمیں دیا گیا ہے، تو کوئی موافقت کی راہ پیدا کرنی چاہیے۔ ضرورت ہر جگہ ہے، یونیورسٹی میں بھی بہتری کی گنجائش ہے، مدرسے میں بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ تو پھر ہمیں حفص صاحب نے ماشاءاللہ تشریف لے گئے ہیں، فہد اللہ مراد صاحب، انہوں نے بڑا ظاہر اس موضوع پہ مطالعہ کر رکھا ہے اور بڑے زیادہ چیزیں اپنے حساب سے ان کے پاس دلائل ہیں، لیکن میرے سامنے تو قرآن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس نظام میں وہاں کام کر رہے تھے، کیا وہ اسلام کا نظام تھا؟ ظاہر ایک اور طرح کی حکومت تھی، جتنا موقع ملا انہوں نے کام کیا وہاں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی الجھنے کی بجائے، تناؤ پیدا کرنے کی بجائے اور کشمکش اور آویزش پیدا کرنے کی بجائے جتنا اللہ نے دے رکھا ہے، اور یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو آپ کو پتہ ہے میں کیوں یہاں بیٹھا ہوں، میں کن مراحل سے گزر کے آیا ہوں، میں بھول تو نہیں سکتا اسے۔ یہ سارے علماء کرام جو یعنی یہاں اگر بیٹھے ہیں تو ان کے پیچھے کون سا نالج ہے، لیکن ظاہر ہے دنیا کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم امت وسط بھی ہیں، امت عدل بھی ہیں، اور ہم افراط و تفرید کے درمیان آئے ہیں، رہبانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کی بات تو سب کو معلوم ہے، اور وہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں بھی جب بہت ڈرایا بھی جا رہا ہے، ڈرا بھی جا رہا ہے، فتنوں کا زمانہ، دجال کا زمانہ ہے، اسی میں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں اور اللہ ان کو پذیرائی دے رہا ہے، اور یہ تو قرآن کا یعنی فیصلہ ہے کہ جو بھی جد و جہد کرتا ہے اس کو راستے ملتے ہیں۔ تو اس میں یعنی ایک آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس ساری گفتگو میں ہمارے دل دور ہوں، میں صرف ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں نبی کائنات کو مبعوث فرمایا گیا خطہ عرب میں،
اس میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد۔ آمد سے پہلے وہ لوگ بدترین اچھائیاں بھی تھیں ان میں، لیکن ظاہر ہے بہت ساری ان کی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدلا گیا۔ وہ بلکہ میں سوچا کرتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ تھے جو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ان پر کوئی حکمران حکومت کر سکتا۔ سینٹرل حکومت تو کوئی نہیں تھی وہاں، قبائل تھے اور اپنے اپنے سردار تھے، کوئی قومی کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ اس طرح کے لوگوں میں ایک معلم بھیجا گیا نبی کائنات کی صورت میں، اور انہوں نے بدل کے رکھ دیا سارا کچھ، اور تہذیبیں روند کے رکھ دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں یونیورسٹیز میں، ہمیں شکوہ ہوتا ہے بعض دفعہ، ایک استاد آ گیا ہے، بھئی کن کی یونیورسٹی ہے؟ یہ پاکستان کی یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، آپ کا ترتیب دیا ہوا نصاب ہے۔ ایک استاد آ گیا اور الہاد سکھا رہا ہے، اس کا مطلب اہم کون ہے؟ نصاب بھی اہم ہے لیکن استاد سب سے اہم ہے۔ نبی کائنات نے بدل کے رکھ دیا، ایک استاد بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک استاد یہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے پوری ہماری طرز فکر کو، طرز سخن کو بدل کے رکھ دیا۔ ہمیں استاد پیدا کرنا چاہیے، نصاب کوئی بھی ہو۔ یہی حدیث کی کتاب لے کے بیٹھتا ہے کوئی بخاری پرویز جیسا بندہ، وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ اسلام کے خلاف چیزیں لے کے آتا ہے۔ اس کا مطلب استاد ہمیں وہ استاد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی حفظ صاحب، یہ ماہرین تعلیم بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں، میں تو ایک جمع کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے استاد ایسے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اپنی بنیادوں پر قائم رہے، لیکن وہ عصری حالات سے بیگانہ اور بے شعور نہ ہو، اسے ادراک ہو پورا۔ یعنی یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے ایک معلم پیدا کرنا۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے شیوخ بیٹھے، ایک مفتی تب تک فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک فقہ الواقع سے وہ آگاہ نہیں، عصری حالات سے آگاہ نہیں ہے، تو ہمیں کیسے کسی غار میں بیٹھ سکتے؟ تو یہ دنیا اگر اس میں آپ لیڈ نہیں کرتے، مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آتی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للظالمین۔ یہ کیسی بات ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے مجھے مسلمان کو فتنہ نہ بنا دینا۔ اس کا مطلب ہے اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو اپنی دنیا کے پیمانوں سے ناپتا ہے کہ میں ناکام ہوں، تو وہ مجھ سے سوال اٹھائے گا کہ تم دنیا میں ناکام ہو، تم آخرت میں کامیابی کی باتیں کرتے ہو، یہاں تو کر کے دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے مدنی معاشرہ قائم کر کے دکھایا، ہر اعتبار سے آگے بڑھ کے دکھایا۔ وہ منڈی جو تھی ان کی یہودیوں کی، تو وہ تو نہیں جگہ دیتے تھے مسلمانوں کو، وہ تو لٹے پٹے پہنچے تھے۔ ایک اللہ کی باہر منڈی بنائی گئی اور پھر یعنی سارے قافلے وہاں آتے تھے اور آنا پڑا یہودیوں کو بھی اسی میں۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا پر نگاہ رکھتے ہوئے اور اپنی بنیاد پر قائم رکھتے ہوئے، عصری شعور سے آگاہی رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں لیڈ کرنا ہے دنیا کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔